ہیں جب گردنیں رسالت سے حسین لپٹے ہیں جب گردنیں رسالت سے مچلنا آپ کا ٹکرا گیا عبادت سے مچلنا آپ کا ٹکرا گیا عبادت سے حسین لپٹے ہیں نماز میں بھی جو نانا سے کھیلنا چاہا نماز میں بھی جو نانا سے کھیلنا چاہا نماز خود ہی لگی کھیلنے امامت سے حسین لپٹے ہیں عزیز و شان عام کے زندہ میں جب حرم عجیب شان سے وہ کشتہ ستم حیا کے مارے کیے گردنوں کو خم قدم قدم پہ اٹھاتے غم و الم عزیز و شان عام کے ہائے بلا کشوں نے مکہ رہنے کو جو پا
کشوں نے مکان رہنے کو جو پایا تھا، بجز فلک نہ شجر کا بھی جسم سایہ تھا، بجز فلک نہ شجر کا بھی جسم سایہ تھا، عزیز و شام کے زندہ میں جب حرم آئے، عزیز و شام کے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سید الاولین والآخرین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین وجد الحسن والحسین، المکی المدنی القرشی الہاشمی، مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنا نزد له فیہا حسنا واللہ غفور شکور۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ محبت کا شرف حاصل کیا ہے اس کو آئے مودت کہتے ہیں، جس میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان سے کہو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت اختیار کرو۔ ومن یقترف حسنا، اور یہ مودت ایسی چیز ہے، من یقترف حسنا نزد لہ فیہا حسنا، اگر کوئی یہ محبت لے کے آئے گا، یہ نیکی لے کے آئے گا تو اس نیکی میں ہم اور اضافہ کرتے جائیں گے، اور اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ واللہ غفور شکور، اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ بے شک پروردگار قسم کھا رہا ہے، واللہ غفور شکور، یعنی اللہ بخشنے والا بھی ہے اور شکر ادا کرنے والا بھی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ محسوس کریں گے ذرا، جو چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کو حبیب خود نہیں، اللہ خود نہیں کہتا ہے۔ جیسے آپ سورہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ کی عجب الگ اہمیت ہے۔ آپ فاتحہ میں پڑھتے کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ فاتحہ میں 3 مرتبہ۔ کیوں 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ 3 مرتبہ اگر سورہ قل هو اللہ کو آپ پڑھیں گے تو اس میں پورے قرآن کا ثواب مرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، یعنی اس کی اتنی عظمت ہے۔ 1 مرتبہ پڑھو گے 1/3، 2 مرتبہ پڑھو گے 2 حصے، اور آپ پورا 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو پورے قرآن کا ثواب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اس میں کس کا اعلان ہے؟ اللہ نے توحید کا اعلان کیا اپنی، قل هو اللہ احد، میرے حبیب آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے۔ جبکہ مولانا تشریف فرما ہے اگر اللہ یہ کہلاتا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میرے حبیب آپ کہیے قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار بتانا چاہتا ہے جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کو پہلے اپنے حبیب سے کہلاتا ہے۔
اس لیے توحید کی اہمیت ہے، توحید کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اگر توحید آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی اللہ کو ایک نہیں مان رہے ہیں، تو کچھ بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک نہ ماننے کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ میں کسی کو شریک قرار دینا، اور اگر آپ نے شریک قرار دے دیا کسی کے لیے تو اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں کہ لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ محسوس کریں کہ اللہ جب کسی چیز کو اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے قل، میرے حبیب آپ کہیے۔ مولانا تشریف فرمائے قل امر کا صیغہ حکم دیا جا رہا ہے، میرے حبیب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، ورنہ ایسے بھی ہو سکتا ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لیکن نہیں، میرے حبیب آپ کہیں پہلے۔ اور دیکھیے حبیب کائنات کو اللہ نے معیار بنایا ہے۔ لوگ آج ہم سے کہنے لگتے ہیں کہ آپ نبی کائنات کو نہیں مانتے ہیں، خدا کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں میں، جتنا ہم مانتے اتنا کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ جتنا ہم مانتے اتنا کوئی مانتا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کو بہت سے لوگوں نے اپنے جیسا کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب نبی کی عظمت آپ کے سامنے ہو۔ اللہ جس کے لیے کہے کنتو کنزم مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ حبیب میں پہچانا جاؤں تو میں نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ جس کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنائے اس کو حبیب کائنات کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اللہ خود بھی آ سکتا تھا، اللہ خود بھی اپنا تعارف کرا سکتا تھا، اللہ خود بھی پہچانا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے حبیب کائنات کو ذریعہ بنایا۔ تو جب اللہ بندوں تک پہنچنا چاہتا، توجہ کیجئے گا ذرا، اللہ جب بندوں تک پہنچنا چاہتا ہے تو حبیب کائنات کو ذریعہ بنا رہا ہے، نبی کائنات کو ذریعہ بنا رہا ہے۔ بغیر ذریعے کے، بغیر وسیلے کے اللہ بھی بندوں تک نہیں آ سکتا۔ تو یہ بندے اگر حبیب کائنات کو چھوڑ کے اللہ تک پہنچنا چاہیں، جا سکتے؟ نہیں جا سکتے۔ جب اللہ توجہ چاہتا ہو کہ جب اللہ ہو کر کے حبیب کائنات کو چھوڑ کے بندوں تک نہیں آ سکتا تو یہ نالائق بندے حبیب کو چھوڑ کے محمد تک چھوڑ کے اللہ تک کیسے جا سکتے ہیں؟ صلوات دیجیے محمد علیہ۔ تو پہلے آپ نبی کائنات کو پہچان لیں کہ نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے۔ ہم جو بھی کچھ ہم نے لیا ہے وہ حبیب کائنات سے لیا ہے، اس لیے کہ قرآن خلاق کائنات قرآن مجید میں اپنے نبی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، رسول جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ معیار کس کو بنایا ہے؟ آپ سوچئے ذرا، معیار کس کو بنایا ہے؟ حبیب کائنات کو۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں جنت آپ نے کس کے ذریعے سے پہچانی ہے؟ کوثر آپ نے کس کے ذریعے سے پہچانا ہے؟ یہ کائنات آپ نے کس کے ذریعے سے پہچانی ہے؟ اس سے پہلے 1,24,000 پیغمبر ہیں، وہ کس کے ذریعے سے پہچانے ہیں؟ کیا آدم کو اٹھا کے بتایا کہ یہ آدم ہے اس کو پہچان لو؟ موسیٰ کو دکھا کے پہچانوایا کہ یہ موسیٰ ہے اس کو پہچان لو؟ نہیں، بتاتے گئے لیکن آپ تسلیم کرتے گئے۔ عجیب بھولے ہیں بیچارے کہ جس کو دکھایا بھی نہیں خالی بتایا ہے اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، جس کو بتایا بھی ہے اٹھا کے دکھایا بھی ہے۔ صلوات دیجیے محمد علیہ۔ اس کو پہچان اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ غور کریں، سوچیں ذرا کہ جس وقت ابتداء اسلام میں نبی کائنات نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب نے کہا، پہلے نبی نے اقرار کرایا کہ یہ بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہ نہیں حضور، کافروں سے خطاب ہے نبی کا، یہ کافروں سے پوچھ رہے ہیں جن کے سال میں 40 سال زندگی گزاری ہے، ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہ نہیں حضور، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یعنی کافر اقرار کریں، توجہ، کافر اقرار کریں کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، لیکن مسلمان پھر بھی سچا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کافر اچھے ہیں؟
جو نبی کو سچا مان رہے ہیں، امین مان رہے ہیں، جھوٹا نہیں تسلیم کرتے ہیں، امین تسلیم کرتے ہیں، تو آپ سوچئے ذرا غور کریں۔ نبی نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے تو تم مان لو گے کہ نہیں مان لو گے؟ کہ بالکل ہم تسلیم کر لیں گے، اس لیے کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ بغیر دیکھے ہوئے لشکر کو ماننے کو تیار ہے، یعنی کافر ماننے کو تیار ہے کہ لشکر پیچھے چھپا ہوا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں، خالی دکھا نہیں رہے ہیں، لیکن یہ مسلمان ہے کہ جس کو علی کو اٹھا کے دکھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو آپ سوچیے ذرا غور کیجئے، جب نبی یہ کائنات آئے ہیں اور آنے کے بعد اسلام کو پھیلانا شروع کیا ہے تو تاریخ لکھتی ہے کہ شیطان چیخ مار کے رویا تھا، اس لیے کہ اب میری محنت بیکار ہو جائے گی، اب میں کچھ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ اب وہ آ گیا جو ہادی کل ہے، کل کا کل ہدایت کرنے کے لیے آ رہا ہے، اب میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ایک دوسرا آیا، اس نے آنے کے بعد ایک بات کہی، کوئی بات نہیں ہے، کیسے بہکا سکتے ہو؟ کہ پیسے کے ذریعے سے بہکاؤں گا، کہ اگر پیسہ صحیح طریقے سے لے بھی آئے تو پھر میں بہکا دوں گا، خرچ کہاں کرنا ہے؟ کوئی نیک کام میں خرچ کرنا ضروری تھوڑی ہے، برے کام میں بھی خرچ کر سکتے ہو۔ شیطان کہاں سے کہہ کے چلا ہے؟ جناب آدم کے پاس سے کہہ کے چلا ہے، لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں سیدھے راستے پر بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ تو میرے عزیزوں، جو سیدھا راستہ ہو، ہمارے پاس علی سے زیادہ سیدھا راستہ کوئی ہے ہی نہیں، مجلسوں سے زیادہ سیدھا راستہ کوئی ہے ہی نہیں۔ مجلسوں میں آنے کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجلسوں میں کوئی آ رہا ہے تو کوئی گیٹ پہ کھڑا ہو اگر مل جائے، سنو ایک بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آنے سے روک رہا ہے اپنا ہو یا پرایا ہو تو یہ سوچو کہ آنے سے کہاں سے روک رہا ہے، تو یہ انسانی شکل میں شیطان ہے جو آپ کو نیک کام میں آنے سے روک رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اور میں نے ایک جملہ اور کسی موقع پہ کہا تھا کہ یہ موبائل جو ہمارے آپ کے ہاتھ میں دکھائی دیتا ہے، یہ بھی شیطان والا کام کرتا ہے، یہ بھی شیطان والا کام کرتا۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجلس کے درمیان ہی میں بیل بجنا شروع ہو گئی، بھیا تھوڑی دیر کے لیے وہیں بند کر دو، اس کو سوئچ آف کر دو یا اس کو بٹن دبا دو تاکہ بیل آگے نہ بجے، بات آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن نہیں، آپ نے غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو کہ موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے بیل بج رہی ہے کہ نہیں؟ بیل بج رہی ہے، اور بیل بجتے بجتے محفل سے نکل کے، مجلس سے نکل کے جا رہے ہیں۔ یہ خود نہیں جا رہے ہیں، شیطان ہے جو ان کو یہاں سے نکال رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ شیطان ہے جو یہاں سے ان کو نکال رہا ہے، ورنہ وہی گفتگو آپ آدھا گھنٹے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ایک گھنٹے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں پورے مجمع کو چیرتے ہوئے، جیسے قرآن نے کوٹ کیا سورہ جمعہ میں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ میرے حبیب، آپ کے اصحاب کی شان یہ ہے کہ جب نبی نماز کے عالم میں ہوتے تھے، وہ قافلہ تجارت کو دیکھتے تھے یا قافلہ اللہ لاب کو دیکھتے تھے تو وہ آپ کو کھڑے ہوئے وَتَرَكُوكَ قائمہ، آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ جو مسجد میں چھوڑ کے چلے جائیں، اگر جنگ کے میدان میں چھوڑ کے چلے جائیں، جو مسجد میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو وہ اگر جنگ کے میدان میں چھوڑ کے چلے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں نبی کو چھوڑ کے جاتے تھے، یہاں ذکر نبی و آل نبی کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ وہ بھی شیطان تھے، یہ بھی شیطان ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اس لیے کہ شیطان تو کہہ کے چلا ہے، لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں سیدھے راستے پر بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ آج مسلمانوں سے پوچھئے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ۔ ہم دعا کرتے ہیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ۔ ہمارے بھائی کیا دعا کرتے ہیں؟ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمارا نبی بھی یہی پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتے تھے؟ نبی بھی تو یہ پڑھتے تھے، اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اگر یہ ترجمہ ہم کریں تو جس کا نبی ہی سیدھے راستے پہ نہ ہو،
غور کر رہے ہیں؟ جس کا نبی ہی سیدھے راستے پہ نہ ہو اس کے ماننے والے کہاں سیدھے راستے پہ ہوں گے؟ نہیں، ہم ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھنے کی دعا اس وقت کی جاتی ہے جب سیدھا راستہ دیکھ لیا جاتا ہے۔ ہم تو دیکھے ہوئے ہیں، پروردگار اسی میں خود کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی مطلب کیا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ سیدھا راستہ جس پر تو نے نعمتیں تمام کی ہیں۔ نعمت تمام کون سے راستے پہ ہوئی ہے؟ چلیے غدیر کے میدان میں پتہ چل جائے گا، جب مولا کائنات کو اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، تو قرآن کی آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج ہم نے نعمتیں تمام کر دی ہے۔ تو ولایت علی کا جب اعلان ہوا ہے تو یہی سیدھا راستہ ہے جس پر اللہ نے نعمتیں تمام کی ہے، تو ہم تو سیدھا راستہ دیکھے ہوئے ہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والا۔ اور دیکھیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یا غور کیجئے گا، ہمارا ترجمہ کیا ہے؟ سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ۔ بھائیوں کا ترجمہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ اگر اللہ ان سے پلٹ کے پوچھ لے، توجہ کیجئے گا، اللہ ان سے پلٹ کے پوچھ لے کہ میں نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، امام بھیجے، اوصیاء بھیجے، ولی بھیجے، اب تک تم نے راستہ دیکھا ہی نہیں ہے، کیا خود میں آؤں گا راستہ دکھانے کے لیے؟ بھئی 1,24,000 پیغمبر کس لیے آئے ہیں؟ ہدایت کا راستہ ہی تو بتانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب بھی اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ کو حق ہے کہ نہیں ہے کہ میں نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، اگر اب تک تم نے راستہ ہی نہیں دیکھا ہے تو کیا میں تمہیں راستہ دکھانے کے لیے آؤں گا؟ ہمارے پاس جواب ہے، توجہ چاہتا ہوں، ہمارے پاس جواب ہے کہ اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، ہمارے پاس جواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 12واں امام ابھی راستہ دکھانے کے لیے موجود ہے، لیکن جس کا کوئی امام ہی نہ ہو، صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، شیطان کہہ کے چلا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جانے کہ نہ جانے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، لیکن شیطان جانتا ہے۔ شیطان جانتا، تبھی تو وہ کہہ رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ، تاکید کے ساتھ کہا لَأَقْعُدَنَّ، ضرور ضرور بیٹھ کے بہکاؤں گا عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، جو تیرا سیدھا راستہ ہوگا۔ کہا کیسے بہکائے گا؟ کہا دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ سے کہہ کے چلا ہے چاروں سمتوں سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا شیطان پھر بھی مار کھا گیا، میں نے 4 سمتیں پیدا نہیں کی ہے، میں نے 6 سمتیں پیدا کی ہیں، تحت بھی پیدا کیا ہے، فوق بھی پیدا کیا ہے۔ تو چاروں طرف سے اگر آ کے بہکائے گا، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اس کو بخش دوں گا، جو سر کو سجدے خالق میں رکھ دے گا اس کو بخش دوں گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس لیے نماز کے بعد کبھی بھی دعا مانگے بغیر نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، مصلی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان روایتیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگ رہا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے بے نیاز ہے، یہ مجھ سے مستغنی ہے، مجھے اس کی نماز بھی نہیں چاہیے، مجھے اس کی نماز بھی نہیں چاہیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے نا قرآن مجید میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ یعنی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا چاہیے، اسی وقت ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھو اور فوراً بس اٹھے اور چل دیے، جیسا یہاں بھی ہوتا ہے کہ اگر جمعہ ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جمعہ تمام ہوا، جمعہ پڑھا اور اس کے بعد نہ دعا مانگی نہ کچھ، اٹھے السلام علیکم ابا عبداللہ کہا، اور تو اللہ کہتا ہے ہمیں ایسی نمازیں چاہیے ہی نہیں جس میں تمہارے اندر غرور پیدا ہو رہا ہو، جس کے تمہارے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہو۔ نہیں، یہ غرور و تکبر والی عبادت نہیں چاہیے۔ تم ہمیشہ ہمارے محتاج ہو تو ہمارے محتاج رہو۔ صلوات بھیجیے۔
تو میرے تو غور کرنا ذرا، شیطان کہہ کے چلا لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے پر بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ اور یہ شیطان آیا بھی ہے، نبی کے پاس بھی آیا ہے، اس کے بعد امام سجاد کے پاس بھی آیا ہے، لیکن میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اس سے پہلے ہم نے جب طارق کو دیکھا ہے تو یہی شیطان جناب آدم کے مقابلے میں بھی آیا کہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا افضل و مفضول کی بات چھوڑ، یہ بتا حکم کس کا تھا، یہ بتا حکم کس کا تھا؟ کہ پروردگار حکم تو تیرا تھا، ام کنت من العالین، یہ قرآن کی لفظ ہے، یعنی تو نے جو سرکشی کی ہے یا تو بلند لوگوں میں سے ہو گیا ہے، یعنی اس کا مطلب کچھ بلند لوگ ایسے ہیں جن کو سجدے کا حکم نہیں تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کس کا حکم تھا؟ مٹی اور بحث آگ کی بحث چھوڑ، یہ بتا حکم کس کا تھا؟ کا حکم تو پروردگار تیرا تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا نہیں مانا ہے تو مردود بارگاہ ہو گیا۔ 2000 سال میں جس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو، بعض روایتوں میں ملتا ہے 4000 سال میں اللہ کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، جو اتنا متقی پرہیزگار انسان ہو، اللہ کا ایک حکم نہ مانے، اللہ کا ایک حکم نہ مانے تو اللہ اس کو مردود بارگاہ قرار دے دیتا ہے۔ تو جو مسلسل اللہ کا حکم نہ مان رہا ہو وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد و اور آپ سوچئے، غور کیجئے ذرا کون سا حکم تھا؟ اللہ نے کہا تھا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں سجدے کا حکم دوں، اس میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کو کتنے سجدے کر رہا تھا؟ میں نے عرض کیا نا 4000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، عبادت ہی کے زور پہ وہاں تک پہنچا، صف ملائکہ میں پہنچ گئے عبادت کے زور پہ، لیکن اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں تھا۔ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، توجہ، آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے کہا ہم مردود بارگاہ ہے۔ اب جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جو آدم کو سجدہ نہ کرے، جب وہ مردود بارگاہ ہو جاتا ہے تو جو خالق آدم کو سجدے نہ کر رہا ہو، جو اس کی بارگاہ میں نہ آ رہا ہو، جو نماز سے ہمیشہ دور رہ رہا، وہ کتنا بڑا مردود ہوگا۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ سوچئے ذرا، جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا ہے، اس لیے مردود بارگاہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد قرآن نے اس کے لکھا انہ عدو مبین، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، ذرا اس سے ہوشیار رہنا۔ یہ ہمیشہ لگا رہتا ہے آپ کے طاق میں کہ کہاں آپ کو بہکائے، کدھر آپ کو لے کے چلے جائے، ہمیشہ آپ کی طاق میں لگا ہوا ہے۔ شیطان آدم کے مقابلے پہ آیا تھا، لیکن آپ مجھے بتائیں جنت پہ جب آدم رہنے لگے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آدم جب جنت پہ رہنے لگے، جنت سے نکلوانے والا کون ہے؟ کس کے ذریعے سے نکلوایا؟ جناب حوا کے ذریعے سے، لیکن نکلوایا تو اسی نے ہے نا۔ جہاں اللہ نے کہا اے آدم لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، جناب آدم چلے گئے، درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ نے کہا ہم نے منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، آج چلے گئے، پھل کھا لیا ہے، لہذا جنت چھوڑو۔ بعض علماء نے اس کے لیے لکھا کہ یہ درخت تھا درخت جناب فاطمہ زہرا، جملہ سنیے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ یہ درخت تھا درخت جناب فاطمہ زہرا، جس سے اللہ نے منع کیا تھا لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ جناب آدم گئے، پھل کھا لیا۔ اب جملہ سنیے آپ کہ جنت میں رہتے ہوئے، جنت میں رہتے ہوئے، جنت میں رہتے ہوئے جناب آدم اگر ایک درخت فاطمہ زہرا کا ایک پھل کھا لے تو ان سے جنت چھوڑوا دیا جاتا ہے۔ تو جو جنت سے باہر رہتے ہوئے پورا کا پورا باغ زہرا کھا رہے ہوں، جناب فاطمہ زہرا کا باغ کھا گئے ہوں، تو وہ کہاں سے جنت میں جائیں گے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور عزیزان کرام محسوس کی جگہ ذرا، جناب آدم جب جنت سے نکلے ہیں، جناب آدم کو اللہ نے کہا جنت چھوڑو، زمین پہ چلے جاؤ۔ تو کیا قرآن کی لفظ یہ ہیں کہ لباس جنت بھی اتروا لیا۔ عجیب معاملہ، دیکھیے سوچیے ذرا، غور کیجئے، آدم کے حیثیت پہچانیے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کے بعد جنت میں رہنے کے لیے دے دیا، ترک اولا جناب آدم سے ہوا، جناب آدم نے پھل کھا لیا تو کہا آدم نکلو جنت سے باہر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ۔ اور قرآن کی لفظ یہ ہے کہ لباس جنت بھی
مولانا بیٹھے مجھ سے آیت زیادہ ہمارے اختر بھائی کو یاد ہے. تفق یخصفان علیہم من ورق الجنہ، جناب آدم نے اپنے آپ کو جنت کے درخت کے پتوں سے چھپایا. جیسے لباس جنت اترا تو درخت کے پتوں نے کہا پروردگار ہم نے آدم کی عظمت کو دیکھا ہے، تو نے ملائکہ سے ان کے سامنے سجدہ کرایا ہے، تو پروردگار ایسا نہ کر، ان کا لباس اتروا لیا ہے، ہمیں اجازت دے دے کہ ہم سے یہ اپنا ستر کر سکیں، ہم سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ سکیں. تو قرآن نے لفظ استعمال کی ہے وَاتَّفَقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں نے جناب آدم نے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپایا ہے. اب یہاں آپ غور کیجئے گا ذرا، لباس جنت اتار لیا گیا. میں نے کہا پروردگار جنت میں رہتے تھے، زمین پہ بھیج رہا ہے تو کم از کم لباس کے ساتھ تو بھیج دیتا، یہ پتوں کے ساتھ کیوں بھیج رہا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ مالک جنت اور ہوتا ہے، ساکن جنت اور ہوتا ہے. اس لیے لباس جنت اتروایا ہے تاکہ پتہ چلے مالک جنت اور ہوتا ہے، ساکن جنت اور ہوتا ہے. کہا سمجھے نہیں، ساکن جنت کس کو کہتے ہیں، مالک جنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ساکن جنت جنت میں رہنے والا اور ہوتا ہے، مالک جنت اور ہوتا ہے. مالک جنت چاہے جنت پر رہے تب بھی جنت اس کی ہے، زمین پر رہے تب بھی جنت اس کی ہے. ضرورت ہوگی تو زمین پر رہتے رہتے لباس جنت منگا کے بتائیں گے کہ جنت کل بھی ہماری تھی، جنت آج بھی ہماری ہے. آپ غور کر رہے ہیں، جنت ساکن جنت ہونا اور ہے، مالک جنت ہونا اور ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیں حسنین کے لیے کپڑے کہاں سے آئے؟ کیا گئے تھے درزی کے یہاں؟ جو شہزادی نے کہا کہ درزی کے یہاں گئے ہوئے ہیں، درزی لے کے آئے گا. کون لے کے آیا؟ رضوان جنت. اور جب پوچھا کہاں سے لے کے آئے، کون ہو؟ تو کہا کیا کہا؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. ارے جنت میں رہنے والا رضوان کیوں نہیں کہتا ہے کہ میں رضوان جنت و لباس جنت لے کے آیا ہوں؟ کہ ان کے در پہ اگر چھوٹے بن کے آؤ گے تو نجات ہے، بڑے بن کے آؤ گے آپ غور کر رہے ہیں، اس دروازے پہ اگر چھوٹے بن کے آؤ گے، حیثیت سے چھوٹے بن کے آؤ گے تو نجات ہے، بڑے بن کے آؤ گے تو نجات نہیں ہے. آپ کے ذہنوں میں واقعہ موجود ہے کہ ازدر آیا، بڑا بن کے آیا تو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے. وہی ازدر جب چھوٹا بن کے آیا، سائل بن کے آیا تو مولا نے دامن مراد بھر دیا. صلوات بھیجیے محمد والے. تو عزیزان کرام، یہ پہچانے جنت کا مالک ہونا اور ہے، ساکن جنت ہونا اور ہے. شہزادی نے بتایا کہ ہم چاہے زمین پر ہیں تب بھی جنت ہماری ہے، وہاں رہیں تب بھی جنت ہماری ہے. اور جناب آدم جب بات آئی ہے یہاں تک، آپ سوچئے جناب آدم ہم سب کے باپ ہیں، ہم سب کے باپ ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ شہزادے حسن و حسین ہماری طرح ہیں، حبیب کائنات ہماری طرح ہے، شہزادی ہماری طرح ہے. نہیں، ان کی منزل اور ہے، آدم کی منزل اور ہے. چھوٹی سی بات سوچئے، آپ ذرا غور کیجئے. آدم کے کتنے بیٹے؟ آدم کے کتنے بیٹے؟ 2، حابیل اور قابیل. زہرا کے کتنے بیٹے؟ 2. جناب محسن کو چھوڑ دیجئے، 2 بیٹے حسن و حسین. وہاں ایک قاتل ایک مقتول. آدم کے 2 بیٹے، ایک قاتل ایک مقتول. یہاں دونوں بیٹے ہیں، دونوں معصوم ہیں. چلیں تب بھی معصوم ہے، اٹھے تب بھی معصوم ہے، بیٹھے تب بھی معصوم ہے. اور اتنے بلند ہیں، اتنے بزرگ ہیں کہ دوش پہ جب سوار کیا، توجہ پہچانی حسن و حسین کی عظمت. جب نبی نے دوش پہ سوار کیا تو ایک تہاب نانا، سب کی زلفیں موجود ہیں، سب کے مہار موجود ہیں. ہمارے ہاتھ میں مہار نہیں ہے کہ ہاتھ تم زلفیں تھام لو. توجہ چاہتا ہوں، زلفیں تھام لو. ایک زلف ایک نواسے کے ہاتھ میں دے دی، دوسری زلف
نواسے کے ہاتھ میں دے دے، میں کہوں گا حبیب کائنات یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ مہار کے ذریعے سے جدھر چاہتا ہے ادھر انسان موڑ دیتا ہے، نکیل کے ذریعے سے یا مہار کے ذریعے سے گھوڑے کو جدھر چاہتا ہے انسان ادھر موڑتا ہے۔ اگر یہ آپ کے دونوں شہزادے مچلنے لگے، ایک کہے ادھر چلیے، دوسرا کہے ادھر چلیے، تو آپ کیا کریں گے؟ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی فکر بھی ایک ہے، ان کی سوچ بھی ایک ہے، ان کی رفتار بھی ایک ہے، ان کی گفتار بھی ایک ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ان کی رفتار ایک ہے، ان کی گفتار ایک ہے، ان کی پہچان ایک ہے۔ یہ اتنے ہیں کہ انہی کے لیے میں کہوں گا الحسن والحسین امامان قعدہ و قعدہ قامہ و قعدہ، یہ دونوں امام ہیں، حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں، کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں۔ بیٹھنے اور کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ آج دنیا کہتی ہے، اعتراض کرتے ہیں حسن و حسین پر کہ امام حسین نے جنگ کیوں کی ہے، امام حسن نے صلح کیوں کی ہے؟ پہلے رسول اسلام نے فرما دیا تھا چاہے کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہے، بیٹھے رہیں تب بھی امام ہے۔ مطلب کیا تھا؟ چاہے جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہے، چاہے صلح کر کے بیٹھ جائیں تب بھی امام ہے۔ ان کو پہچانو، ان کی شان کو پہچانو، ان کی رفعت کو پہچانو کہ حسن و حسین کی شان کیا ہے۔ ورنہ سوچئے ذرا غور کیجئے، آپ نماز اگر پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کا بیٹا یا نانا نماز پڑھ رہا ہو، نواسا اگر پشت پہ آ جائے تو کیا کریں گے؟ چک کریں گے نہیں کریں گے؟ نماز کے عالم میں آ گیا ہے، اس کو فوراً کبھی کبھی ہوتا ہے بچے پشت پہ چڑھ جاتے ہیں، جب حسین جیسا بچپنے میں چڑھ سکتا ہے تو آج کے بچے اگر پشت پہ چڑھ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پشت پہ چڑھ جاتے ہیں اگر آپ کہیں تو آپ ان کو ہٹاتے ہیں کہ نہیں ہٹاتے؟ فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن حسین جب پشت پہ آئے، حسین جب پشت پہ آئے ہیں تو نبی نے سر اٹھانا چاہا، جبریل آگے سر نہ اٹھانا، سر نہ اٹھانا۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میرے برادر عزیز بھی تشریف فرما ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سجدے میں کون ہے، پشت پہ کون؟ سجدے میں کون ہے، پشت پہ کون؟ تو آپ کہیں گے سجدے میں نبی۔ نہیں، میں نبی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں سجدے میں نبوت ہے، سجدے میں نبوت ہے۔ پشت پہ کون ہے؟ پشت پہ امامت ہے۔ جبریل نے کہا سر نہ اٹھانا، جبریل نے کہا سر نہ اٹھانا۔ تو جب نبوت امامت کے سامنے نبوت سر نہیں اٹھاتی ہے تو آپ کس کھیت کی مولی ہے کہ امامت کے سامنے سر اٹھائیں؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ اور جب حسین پشت پہ آ گئے، جبریل آ گئے، سر نہ اٹھانا۔ نبی نے کتنی مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ آپ مولانا اختر صاحب یا نماز پڑھاتے ہیں کبھی کبھی، یا سرکار نماز پڑھاتے ہیں، 3 مرتبہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اگر 10-20 مرتبہ کہیں تو کیا ہوگا؟ جتنے پیچھے ہوں گے کیا ہو گیا آج مولانا کو؟ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ پیچھے کیا ہو گیا آج مولانا کو؟ کیوں نہیں سر جو سر اٹھا رہے ہیں؟ تو ویسی جب نبی نے 70 مرتبہ کہا تو سب دیکھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے ارے آج نبی کیا ہو گیا؟ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے تھے، آج کیا ہو گیا ہے کہ سر اٹھا ہی نہیں رہے ہیں؟ تو دیکھا ہوگا سجدے سر اٹھایا پیچھے سے، دیکھا پشت پہ حسین، توجہ کیجئے گا، دیکھا پشت پہ حسین، جیسے حسین کو دیکھا فوراً سر کو سجدے میں رکھا، فوراً سر کو سجدے میں رکھا۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جب حسین کے دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹی؟
غور کر رہے ہیں؟ جب حسین کے دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹی ہے تو تعزیہ دیکھنے سے نکاح کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اور بقول شخص سے کہ اتنا کچا باندھتے ہی کیوں ہو جو تعزیہ دیکھنے سے ٹوٹ جائے؟ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ اب آپ سوچئے، غور کیجئے، پشت پہ حسین ہے۔ اب پھر جملہ سنیے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ پشت پہ حسین، سجدے سر اٹھایا پیچھے سے، دیکھا، کبھی کسی نے دیکھا، کبھی کسی نے دیکھا، کبھی کسی نے دیکھا، لیکن حسین کو پشت پہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، فوراً سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا بتاؤ، پہلا سجدہ خدا کو تھا، دوسرا کس کو؟ پہلا سجدہ خدا کو تھا، دوسرا سجدہ کس کو دیکھ کے کر رہے ہو؟ تو اچھا حسین کی یاد آئے تو نماز صحیح رہتی ہے۔ حسین کی یاد سے نماز میں اضافہ ہوتا ہے، نماز میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو جب حسین پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا حسین اتر جاؤ، نبی سر اٹھا لو۔ کہا نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں حسین کے اترنے کا، اور اللہ انتظار کر رہا ہے حسین کے اترنے کا۔ حسین اترے تو میں نبی سے کہوں کہ سر اٹھاؤ۔ یہاں نبی سجدے میں، توجہ چاہتا ہوں، نبی سجدے میں ہے، حسین پشت پہ ہے۔ 4 مصرع کسی شاعر نے بہت اچھے کہے کہ اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازے بطول پہ رحمت کھڑی رہی، اور دوش نبی پہ سجدے میں آ کر چڑھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ سوچیں ذرا، غور کریں اعزاز مصطفیٰ میں، اس لیے کہ عبادت جہاں ٹھہر جائے، کس کے احترام میں عبادت ٹھہری ہے؟ حسین پشت پہ ہیں، اس لیے شاعر نے کہا اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازے بطول پہ رحمت کھڑی رہی، اور دوش نبی پہ سجدے میں آ کر چڑھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب حسین پشت پہ آئے ہیں، کتنی مرتبہ نبی نے کہا؟ کتنے؟ 70 مرتبہ نا؟ پہلے جو نبی عبادت کرتے تھے صرف اللہ کا تصور رہتا تھا، اللہ کی محبت رہتی تھی۔ اور کیجئے گا ذرا، پہلے جو عبادت کر رہے تھے نبی، صرف اللہ کا تصور رہتا تھا، اللہ کی عبادت کا خیال رہتا تھا، تو صرف 3 مرتبہ کہتے تھے۔ آج جب پشت پہ حسین آئے ہیں، نبی کو معلوم ہے کہ پشت پہ حسین ہے، تو اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ حسین کی محبت دل میں آئی ہے، حسین کی محبت دل میں آئی ہے۔ تو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ عبادت میں اضافہ ہوا ہے یا عبادت میں کمی ہوئی ہے؟ تو آپ کہیں گے عبادت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اگر حسین کی محبت دل میں ہے تو عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے، عبادت میں کمی نہیں ہونا چاہیے، نماز قضا نہیں ہونا چاہیے، شب بیداری کی وجہ سے عبادت میں کمی نہیں آنا چاہیے، بلکہ اور اضافہ ہونا چاہیے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ آپ غور کیجئے گا، حسن و حسین پشت سوار ہے، پشت پہ آئے تو یہاں بھی علیم عالم تھا۔ اس کے بعد جب دوش پہ آئے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا، ایک میں ہار، یہی تو بات گھومی تھی، ایک کے ہاتھ میں، ایک دوسرے کے ہاتھ میں کہنا، حضور اگر یہ مچل جائیں آپ کے شہزادے، ایک کہے ادھر ایک کہے ادھر، کہ یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے مزاج میں فرق نہیں ہے، ان کی رفتار میں فرق نہیں ہے، ان کی گفتار میں فرق نہیں ہے، ان کی فکر ایک ہے، ان کی سوچ ایک ہے۔ لیکن کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی کہ کھینچا کبھی ادھر تو کبھی ڈھیل چھوڑ دی، اور چاہا جدھر کو باغ رسالت کی موڑ دی۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔
اور عزیزان گرامی اگر اور پہچان نہ ہو، جگہ جگہ پہ حسین کا تعارف کرایا، ھذا حسین فعارفوہ، یہ پہچانو یہ حسین ہے، یہ پہچانو یہ حسین ہے۔ کس موقع پہ کہا؟ امام حسین کا بچپنا ہے۔ نبی عالم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے امام حسین گھر سے نکلے، ابا کے دامن میں انگوٹھا الجھا، حسین زمین پہ آئے تو نبی نے یہ نہیں کہا کسی صحابی سے، مثلا اکرم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مثال طور پہ کوئی بچہ گر جائے، میں کہوں اکرم بھائی ذرا اٹھا لیجئے، یونس ذرا اٹھا لو، عابد ذرا اٹھا لو، آپ بتائیں اٹھانا فخر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہ مولانا کا بیٹا مثال تو چھوٹا بچہ ہو، مولانا کا بیٹا ہو جو نبی کا نواسا ہو، سوچئے غور کیجئے گا آپ ذرا، جو نبی کا نواسا ہو اس کو اگر نبی فرما دیتے ذرا حسین گر گئے ہیں جلدی سے جا اٹھا لو، تو صحابی دوڑ کے جاتا، لیکن نبی نے نہیں کہا، اپنا ممبر چھوڑا، خطبہ توڑا، ممبر چھوڑا، ممبر چھوڑنے کے بعد حسین کے قریب گئے، اپنے اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ممبر پہ لے کے آئے اور اس کے بعد کہا ھذا حسین فعارفوہ، یہ حسین ہے اس کو پہچانو، یہ حسین ہے اس کو پہچانو۔ ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اے نبی کائنات، کسی صحابی سے کہہ دیتے کہ آپ اٹھا کے لے کے آئیں، کہ اٹھا کے تو لے کے آ جاتا، لیکن جھوٹا مورخ جو دیکھتا ہوتا وہ لکھ دیتا کہ جب نبو امامت گری ہے تو صحابیت نے سہارا دیا، امامت گری، امامت گری ہے تو صحابیت نے سہارا دیا، جھوٹا مورخ لکھ دیتا صحابیت سہارا دینے نہیں آتی ہے، سہارا لینے آتی ہے، اور امامت سہارا دینے آتی ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی اس کے بعد ممبر پہ لے کے آئے کہ ھذا حسین فعارفوہ، یہ پہچانو یہ حسین ہے، بتاؤ اس کے نانا سے بہتر کسی کا نانا ہو تو بتاؤ، اس کے باپ سے بہتر کسی کا باپ ہو تو بتاؤ، اس کی ماں سے بہتر کسی کی ماں ہو تو بتاؤ، اس کے بھائی سے بہتر کسی کا باپ ہو تو بتاؤ۔ اور جب بات یہاں تک آئی ہے تو میں نے ایک جملہ تاریخ میں دیکھا، توجہ چاہتا ہوں، میں ایک جملہ تاریخ میں دیکھا کہ جب خلیفہ دوم کا زمانہ، توجہ، خلیفہ دوم کا زمانہ ہے، ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ آیا، مال تقسیم کر رہے تھے، خلیفہ صاحب مال تقسیم کر رہے تھے، جب حسن و حسین آئے تو سب کو مثال طور پہ 500 دیا جا رہا تھا، مثال دے رہا ہوں، سب کو 500 دیا جا رہا تھا، لیکن جب حسن و حسین آئے تو 500 کے بجائے ان کو 1000، توجہ، 1000 دیا گیا۔ عبداللہ ابن عمر دیکھ رہے تھے، فوراً کہا بابا یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سا انصاف ہے، ہم سب کو 500 دیا، ان کو 1000 دیا، فضیلت وہی ہے کہ جس کا دشمن بھی اقرار کرے، توجہ چاہتا ہوں، فضیلت وہی ہے کہ جس کا دشمن بھی اقرار کرے۔ تو خود خلیفہ صاحب نے کہا کہ تم اعتراض کر رہے ہو کہ ان کو 1000 کیوں دیا گیا، ان کا باپ تمہارے باپ جیسا ہو تو بتاؤ، ان کی ماں تمہاری ماں جیسی ہو تو بتاؤ، ان کا نانا تمہارے نانا جیسا ہو تو بتاؤ۔ یہ تو انہوں نے کہا، لیکن 2 جملے میں اور آگے بڑھا کے کہنا چاہتا ہوں، ان کی نانی تمہاری نانی جیسی ہو تو بتاؤ، اس کی دادی تمہاری دادی جیسی ہو تو بتاؤ، اس کا دادا تمہارے دادا جیسا ہو تو بتاؤ۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان کرام یہ پہچانے آپ غور کریں، خود اقرار کیا ہے کہ ان کا باپ سب سے بلند ہے، ان کے باپ جیسا کوئی نہیں ہے، ان کی ماں جیسا کوئی نہیں ہے، ان کے نانا جیسا کوئی نہیں ہے، ان کے دادا جیسا کوئی نہیں۔ یہ میرے جملے ہیں، ان کے دادا جیسا کوئی جواب ہو تو لے آؤ، وہ دادا جس کو دنیا کافر کہتی ہے، وہ دادا جس کو دنیا کافر کہتی ہے، یعنی نبی پلا بھی اسی آغوش میں ہے، کھایا بھی اسی دسترخوان پہ ہے، لیکن پھر بھی کافر کہا جا رہا ہے۔ یہ تو اپنے مقدر کی بات کہہ سکتے ہیں، آج ہم کو بھی کافر کہا جا رہا ہے، ابو طالب کو بھی کافر کہا گیا، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ جس زمرے میں ابو طالب ہے اسی میدان میں ہم ہیں۔ جس منظر بس عزیزان گرامی انشاءاللہ کل عرض کروں گا، آج میں بھی تھوڑا تھکا ہوا ہوں،
آپ غور کیجئے گا، ابو طالب کو کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، پہلے اپنے اسلام کو دیکھو بعد میں ابو طالب کے اسلام کو دیکھنا، پہلے اپنے ایمان کو دیکھو بعد میں ابو طالب کا ایمان کو دیکھنا۔ ضروری ہوتا ہے اتمام حجت کامرانی میں ایمان ضروری ہے، عرفان ضروری ہے، ہر ٹھوس حقیقت کی پہچان ضروری ہے، ہر ٹھوس حقیقت کی پہچان ضروری ہے۔ وہ لوگ نہ سمجھیں گے ایمان ابو طالب، توجہ کریں گے، وہ لوگ نہ سمجھیں گے ایمان ابو طالب، ایمان پرکھنے کو ایمان ضروری ہے، ایمان پرکھنے کو ایمان ضروری ہے۔ اسلام ان کے پاس ہے، ایمان ان کے پاس نہیں ہے، تو کہاں سے ایمان کی بحث کریں گے؟ جو جوہر جس کے پاس ہو ہی نا، وہ کیا پہچانیں گے؟ ورنہ ابو طالب کی عظمت کو پہچان نہ ہو، میں نے کسی موقع پہ ایک جملہ عرض کیا تھا، پھر تکرار کر رہا ہوں چونکہ بات آ گئی ہے، ابو طالب کو اگر پہچان نہ ہو تو اس لحاظ سے پہچانیے کہ اسلام کی رگوں میں ابو طالب کا خون ہے، اسلام کی رگوں میں ابو طالب کا خون ہے۔ یہی ابو طالب کا خون جب منزل علم میں آتا ہے تو علی کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب منزل علم میں آتا ہے تو حسن مجتبیٰ کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب منزل صبر میں آتا ہے تو حسین کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب منزل عبادت میں آتا ہے تو زین العابدین کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب علم کو پھیلانے پہ آتا ہے تو محمد باقر کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب صداقت کا اعلان کرتا ہے تو جعفر صادق کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب غصے کو روک لیتا ہے تو موسی کاظم کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب غصے کو روک لیتا ہے تو موسی کاظم کہلاتا ہے، جب اللہ کی رضا کا اعلان کرنا چاہتا ہے تو علی رضا کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب تقوی کا اعلان کرتا ہے تو محمد تقی کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب طہارت قلب کا اعلان کرتا ہے تو علی نقی کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب روب و جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو حسن عسکری کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جو اللہ کی غیبت کو ثابت کرنے پہ آتا ہے تو پردے غیب میں چلا جاتا ہے، بندہ ہے مگر نظر نہیں آتا۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ یہی ابو طالب کا خون ہے جو یہی ابو طالب کا خون ہے جو اللہ کی غیبت کو ثابت کرنے پہ آتا ہے تو پردہ غیب میں چلا جاتا ہے، بندہ ہے مگر نظر نہیں آتا۔ اب پھر پلٹ کے سنیں، یہی ابو طالب کا خون ہے جب 57 سال کے سن میں آتا ہے تو حسین کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب 32 برس کے سن میں آتا ہے تو عباس کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب 18 سال کے سن میں آتا ہے تو علی اکبر کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب 9 اور 11 کے سن میں آتا ہے تو اول محمد کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب 13 برس کے سن میں آتا ہے تو قاسم ابن حسن کہلاتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب کسی مظلومہ کی داستان بن کے لبوں سے ٹپکتا ہے تو سکینہ کی داستان بنتا ہے، یہی ابو طالب کا خون جب شش ماہی کی شکل میں آتا ہے تو علی اصغر کہلاتا ہے۔ اسلام اسی خون کی وجہ سے آگے بڑھا ہے، حسین نے اگر اپنی قربانی نہ دی ہوتی تو یہ اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ ہاں عزیزوں، آپ نے مصائب سنے ہوں گے، لیکن آج میں جناب سکینہ کا عابد صلی اللہ علیہ وسلم مرثیہ پڑھ رہے، سلام پڑھ رہے، جناب سکینہ سے متعلق تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کے زخم گن لیے گئے ہیں کہ کتنے زخم حسین کو لگے تھے۔ میر انیس نے کہا 1900 ہیں زخم، تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ حسین کے زخم گل لیے گئے ہیں، لیکن سکینہ کی پیاس کب بجھی ہے کچھ نہیں معلوم ہے۔ سکینہ پیاسی کتنی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ 4 محرم سے پانی بند ہوا، 7 محرم تو وہ ہے جہاں سے قحط آب آ گئی تھی۔ سکینہ ہر وقت خیال رکھتی تھی چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے چچا میرا بھیا علی اصغر پیاسا مر جائے گا۔ کہا میرے لال بابا سے اجازت دلا دو، لیکن اجازت ملی بھی ہے پھر بھی پانی نہ آ سکا۔ یہی سکینہ ہے، وقت گزرتا گیا، قید خانہ شام میں ہے۔ ایک دن سید سجاد کے پاس آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے بھیا بتاؤ پیاس کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟
اے بھیا بتاؤ پیاس کے کتنے درجے ہیں؟ کہا بہن برداشت نہ کر سکو گی؟ کہا نہیں بھیا پوچھنا چاہتی ہو۔ جناب زینب کو بلایا، کہا پھوپھی اماں سکینہ پیاس کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ پیاس کے کتنے درجے ہیں، آپ بتائیں۔ اے پھوپھی اماں بتائیں یا نہ بتائیں؟ کہا میرے لال اگر سوال کر رہی ہے سکینہ تو بتا دو، اس لیے کہ سکینہ کی پیاس معلوم نہیں ہے کب سے بجھی ہے، کب سے پیاس نہیں بجھی ہے، سکینہ کب سے پیاسی ہے۔ تو ایک مرتبہ سجاد فرماتے ہیں میری بہن سکینہ اگر پوچھنا چاہتی ہو تو سنو، پیاس کی پہلی منزل یہ ہے کہ جب پیاس بڑھ جاتی ہے تو منہ میں زبان جو خشک ہو جاتی ہے، زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ سننے کے بعد کہتی ہے بھیا یہی عالم تو میرے بابا حسین کا تھا، جب علی اکبر واپس آئے اور آنے کے بعد کہا بابا اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، ایک گھونٹ اگر پانی مل جاتا تو میں بتاتا کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تو علی اکبر سے مولا نے کہا تھا، بابا نے کہا تھا اے میرے لال علی اکبر اپنی سوکھی ہوئی زبان میرے سوکھے منہ میں دو۔ جیسے منہ میں دیا فوراً باہر نکالا، کہا بابا بابا میرے بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے بھی زیادہ کانٹے ہیں۔ مولا نے انگوٹھی اتاری، کہا میرے لال یہ انگوٹھی منہ میں رکھ لو، تمہارے دادا ساقی کوثر ہے، تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ کہا بھیا بتاؤ پیاس کی دوسری منزل کیا ہے؟ کہا دوسری منزل یہ ہے کہ جب پیاس زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کہا بھیا سجاد اے بھیا سجاد یہی عالم میرے بابا کا تھا۔ کہا کس وقت؟ کہا وہ وقت وہ تھا کہ جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے اور گرنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا میرا سلام قبول کرے۔ تو حسین نے ایک جملہ کہا تھا یا بنیا الدنیا بعدک الافا، اے میرے لال علی اکبر تمہارے بعد دنیا اندھیر ہو گئی ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس موقع پہ میر انیس کہتے ہیں کہ جب یوسف حسین ہوا گم سپاہ میں، عالم سیاہ ہو گیا شہ کی نگاہ میں، ہلتا تھا دل یہ درد تھا فریاد آہ میں، رو کر پکارتے تھے وہ مقتل کی راہ میں، بیٹا بدر کے قابو میں اس دم جگر نہیں، ہم گر پڑے ہیں خاک پہ تم کو خبر نہیں، بیٹا ہماری آنکھوں سے کچھ سوچتا نہیں، اب تم بغیر زیس کے کوئی مزہ نہیں، گھوڑا تمہارا خیمے کو اب تک پھرا نہیں، وہ درد ہے جگر میں کہ جس کی دوا نہیں، آواز دیتے کیوں نہیں، کیا پیش پڑ گیا، اب گھر میں جا کے کیا کرے، گھر تو اجڑ گیا۔ علی اکبر نے جب کہا تھا بابا سلام تو حسین نے کہا تھا یا بنیا الدنیا بعدک الافا، اے میرے لال دنیا اندھیر ہو گئی ہے، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے تاریخ کہتی ہے جب علی اکبر کے پاس پہنچے تو آواز دیتے تھے آئین آئین علی الاکبر، میرے لال کہاں ہو آواز دو، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آواز آئی الیہ الیہ یا بتا، کہا بھیا بتاؤ پیاس کی تیسری منزل کیا ہے؟ کہا پیاس کی تیسری منزل یہ ہے کہ جیسے مولا فرماتے جیسے مچھلی کو پکڑ لیا جاتا ہے، ایک دو گھنٹے اس کو رکھا جائے تو تھوڑی دیر تو تڑپتی رہتی ہے، اس کے بعد جب تڑپنا بند ہو جاتا ہے اور پیاس کی شدت مچھلی میں زیادہ ہوتی ہے تو وہ کبھی اپنا منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ کہا بھیا سجاد یہی حال میرے بھائی علی اصغر کا تھا، بھیا یہی حال میرے
علی اصغر کا تھا، جب پیاس کی شدت ہوئی تو کبھی منہ کھول رہے تھے کبھی منہ بند کر رہے تھے۔ کہا بھیا بتاؤ اور منزل کیا ہے؟ کہا پیاس کی چوتھی منزل یہ ہے کہ جب پیاس کی شدت ہو جاتی ہے تو ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتی ہے، ہڈیاں الگ ہونے لگتی ہیں، گوشت الگ ہونے لگتا ہے۔ کہا بھیا سجاد یہی حال میرا ہے، میرے گوشت نے میری ہڈیاں چھوڑ دی ہیں، اب شاید میرا آخر وقت آ رہا ہے۔ کہا بھیا بتاؤ پیاس کی آخری منزل کیا ہے؟ کہا سکینہ برداشت نہ کر سکو گی۔ کہا بھیا بتاؤ۔ کہا ہڈیاں جب پیاس زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے۔ کہا بھیا سجاد جب میں چلتی ہوں تو میری ہڈیاں چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ کہا میرا آخر وقت آ گیا ہے۔ اور آخر میں سکینہ کہتی ہے بھیا جب مجھے دفن کرنا تو ذرا گیلی زمین میں دفن کرنا تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، حاضرین مجلس بانیان مجلس کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب کو میل و محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا۔ یا اللہ اہل بیت طاہرین کا واسطہ رزق حلال میں اضافہ فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرما، ان تمام کے صدقے ہمارے اعزاء و اقربا دوست و احباب جو مریض ہیں ان کو شفا کامل عنایت فرما۔ یا اللہ اہل بیت طاہرین کا واسطہ محبان اہل بیت شیعہ اہل بیت جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ کرونا جیسی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما، اس کرونا جیسی وبا کو دنیا سے نیست و نابود فرما۔ یا اللہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔